ڈبے کے اندر میں نے وہاں پر اگر آپ کا ادارے کا نام ہے جو بھی میں نام لکھنا چاہتا ہوں وہ میں نے وہاں پر اگر ٹائپ کر دیا. اس کو منتخب کرنے کے بعد سائز بڑا کرنا ہو, گہرا کرنا ہو, دائیں بائیں کرنا ہو, درمیان میں کرنا ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں. تو تیر کے ساتھ آپ اس کو منتخب کر کے, یہ عجیب سا اس سے لکھا نہ رہا ہے کہ میں نے کسی پشتو زبان منتخب کی ہوئی ہے جی. تو اس کو یہاں لانے کے بعد اب میں کیا کروں, ان 5 بٹنوں کا اس ڈبے کے اوپر استعمال کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں نے گول دائرہ منتخب کرا اور شفٹ کا بٹن دبا کر کسی بھی جگہ میں نے آ کر گول دائرہ کھینچ دیا. اور یہاں سے آنے کے بعد اس کے اندر میں نے کوئی بھی اگر کنارہ اپنی مرضی سے منتخب کرا, اس کا سائز بھی میں نے ڈال دیا اور انٹر کا بٹن دبا دیا. اس کے اندر تو میں رنگ بھر سکتا ہوں نا, اندر کا رنگ نہیں بھر سکتے, صرف اور صرف کنارے کا رنگ, اور بالکل کونے سے پکڑ کے لاگے جب رکھیں گے تب جا کے یہ اس کے اوپر آئے گا. ایسی طرح میں ایک دائرہ آپ کے سامنے اور بنا دیتا ہوں, جیسے شفٹ کے ساتھ جو دل چاہے وہاں پر ڈیزائن بنا دیں. اور یہاں سے آ کر میں اس کو بھی پھر کوئی ڈیزائن دینے کے بعد اس کا سائز بھی میں یہاں پر آ کر تبدیل کر دیتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں صرف اور صرف اس کے کنارے کا رنگ بھر دیتا ہوں. یہاں گروپ کرنے میں ایک ہم سے غلطی ہوتی ہے, پہلے تو میں تیر سے آ کے بالکل اس کو اٹھا کر اس کے اوپر لا کر رکھ دیتا ہوں, جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں لا کر رکھ دیا. اب میں نے تینوں چیزوں کو یہاں پر گروپ کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ باہر کلک کر دیں خالی جگہ پر, اب کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن دبا کر رکھیں اور اس پر ایک بار اگر آپ کلک کر دیں, جیسے بالکل لائن کی نوک کے اوپر میں نے آ کر کلک کر دیا جی. اگر میں نے درمیان میں کلک کر دیا, جیسے میں نے یہاں کلک کر دیا, تو یہ صفحہ بھی میرے پاس وہاں پر منتخب ہو گیا ہے. اب میں باہر کلک کر دیتا ہوں تاکہ صفحہ بھی یہاں سے ہٹ جائے. اب ان تینوں چیزوں کو منتخب کرنے کے بعد آپ یونٹیز میں چلے جائیں اور اس کو آپ گروپ پر کلک کر دیں. اور اب میں جب اس کی آگے وہاں کنٹرول سی جیسے میں نے دبا دیا تو اس کی نقل بن چکی ہے. صفحے پر کیسے آئے گی, جب کنٹرول کے ساتھ میں وی کو دبا کر رکھوں گا, جہاں جہاں کلک کرتا چلا جاؤں گا وہاں پر میرے پاس اس کی نقل آنا شروع ہو جائے گی جی. یہ پہلا کام تو ہم نے اس کے ذریعے سے کریں گے. دوسرا کام کیا تھا جی, میں نے زبانیں تبدیل کری. زبانیں ہم کہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں جی, فارمیٹ میں جانے کے بعد آپ نا ایڈٹ میں جانے کے بعد یہاں سے کی بورڈ میں چلے جائیں اور ان دونوں زبانوں کو بھی منتخب کر لیں, تاکہ میں جب یہاں پر آ جاؤں اس جگہ پر اور کس جگہ پر یہاں پر جب کلک کروں تو میرے پاس یہ ساری زبانیں وہاں پر آ جائیں آسانی کے ساتھ. کی بورڈ سے کنٹرول اور اسپیس بار آپ جب دبائیں گے تب بھی آپ کے سامنے وہاں پر یہ زبان تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. تیسرا, آپ یہاں سے بھی زبان کو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن یہ مشکل ہے کہ کلک کریں پھر زبان تبدیل ہو, پھر کلک کریں پھر زبان تبدیل ہو. آسان ہے تو یہ بندہ اسی پر آ کر کلک کر دے تو خود بخود آپ کے پاس وہاں پر زبان تبدیل ہو جائے گی. یہ ہو گئے کل ملا کے کتنے کام جی, 2 کام ہو گئے. تیسرا اور آخری کام کیا تھا جی, انسرٹ سے جانے کے بعد کہاں جاؤں جی, ٹیبل کے اندر. ٹیبل میں آنے کے بعد جیسے میں نے یہاں پر لائن کی تعداد بتا دی, کالم کی تعداد بتا دی, اور ٹیب کا بٹن دبا کر آپ اضافی لائنیں بھی وہاں پر آ کر لگا سکتے ہیں. اور ان میں اگر میں کوئی چیز ٹائپ کرنا چاہتا ہوں تو میں وہاں پر آ کر ٹائپ کر لوں گا. جیسے کہ میں کتاب کی فہرستیں بنانی ہو, کوئی جدول بنانا ہو, نقشہ بنانا ہو کہ کس گھنٹے کے اندر کس استاد کا پیریڈ ہے, یا نتیجہ ٹائپ, اس میں وہ جمع منفی تقسیم تو نہیں ہو سکتا ہے, اس میں تو ہاتھ سے نتیجہ ٹائپ کیا جاتا ہے, کیونکہ ایم ایس ایس ایل کے اندر جمع منفی تقسیم فیصد اوسط سب چیزیں ہیں. اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, کیلکولیٹر استعمال کر کے نتیجہ تیار کر کے خالی ٹائپ کرنا ہوتا ہے. تو نقشے بنانے ہوں, چاہے امتحانی نقشے ہوں, چاہے گھنٹوں کے نقشے ہوں, چاہے نتیجہ ہو, وہ ہم یوں بنا سکتے ہیں. ان سب کو یہاں تک منتخب کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ماؤس کا دایاں بٹن دبا دیا. ٹیبل لے آؤٹ میں جاؤں گا تو کیا ہو سکتا ہے جی, ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ میں کلک کروں گا, لائنیں ملانے کے لیے مرج پر میں نے یہاں پر آ کر دایاں بٹن دبایا اور ٹیبل فارمیٹ میں چلا گیا تھا جی. اب یہاں آنے کے بعد دیکھیں میں اس پر جیسے میں نے کلک کر دیا تو یہاں سے آ کر میں اندر کوئی سا بھی ڈبوں کا رنگ بھر سکتا ہوں. یہ بارڈر لکھا ہوا ہے اوپر بارڈر نا, تو میں نے کنارے کا رنگ لے لیا. یہاں سے آنے کے بعد میں نے کنارے کا کوئی بھی انداز دے دیا اور اسی کے نیچے اس کی موٹائی ہے. اب جیسے اوپر بٹن دبائیں گے ساری چیزیں پرنٹ آؤٹ میں آئیں گی, لیکن الفاظ کٹے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے یہاں سے آ کے اس کو سینٹر میں کرنا ہے سائز بڑا کرنے کے بعد. اور آخری کام میں کیا کر دوں گا, لکھائی کو میں یہاں سے اس کے انداز کو جب تبدیل کروں گا تو خود بہت انشاءاللہ ٹائپنگ دیکھیں مجھے وہاں پر بالکل صاف اور واضح نظر آنا شروع ہو جائے گی. لائنوں کو مٹانا ہے, ان سب کو منتخب کر لیں اور اسی کے بعد دایاں بٹن دبانے کے بعد ٹیبل فارمیٹ میں آپ ٹیبل لے آؤٹ میں چلے جائیں. ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں, جیسے میں نے ڈیلیٹ کر دیا. ان سب کو ملانا ہے تو دوبارہ سب کو منتخب کریں, اسی کے اوپر دایاں بٹن دبائیں اور کہاں چلے جائیں گی, ٹیبل لے آؤٹ کے اندر. ہم بتائیں لائنوں کو ملانے کے لیے کہاں کلک کروں جی, فرسٹ سلیکشن پر. یہ ساری لائنیں وہاں پر منتخب کر دیں. بعد میں اپنی کتاب جو بھی وہاں پر یا اس کا عنوان جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ عنوان دے دیں. چاہیں تو آپ منتخب کرنے کے بعد اس کا سائز بھی یہاں سے آ کر بڑا کر دیں, یا لکھائی کا انداز تبدیل کرنا چاہیں تو وہ بھی تبدیل کر دیں. جو کرنا چاہتے تو بڑے آرام سے اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر آ کر آپ کر سکتے ہیں. یہ 3 کام ابھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر کی ہیں جی. کیا خیال ہے, یاد رہیں گے؟ میں کوشش کروں گا صبح جاتے وقت اگر ممکن ہوا
یا آگے پھر کوئی ترتیب بناؤں گا کوئی دہرائے گی نا، تو اس میں انشاءاللہ یہ تمام باتیں دوبارہ آپ کے سامنے دوہرا بھی دوں